علاقے میں واقع ٹیکسلا میں کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے۔ تو اس ٹارگٹ پہ چلتے ہوئے ہم نے ایک پلیٹ فارم ایسا تیار کر دیا، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں میں بھی ہمارا دسترخوان قائم ہے، ٹیکسلا میں بھی دسترخوان قائم ہے، اور جہاں سے بلا تفریق وہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہ اپنا حصے کا کھانا کھاتے ہیں اور فی سبیل اللہ کھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I'm your host Osama Hashmi and you are watching our YouTube channel جان باز ٹریول اینڈ ریویوز. ویورز، آج ہم لوگ ایک این جی او میں موجود ہیں اور اس این جی او کا نام ہے الامت فاؤنڈیشن. یہ بیسیکلی ایک ایسی این جی او ہے جو کہ غریبوں کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک موٹیویشنل بھی ہے، کیونکہ اور بہت ہی سپورٹیو بھی ہے، کیونکہ وہاں پر غریبوں کے لیے کھانا ارینج کیا جا رہا ہے، ان کو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے. اور مزید ہم اس این جی او کے بارے میں کچھ انکوائر کریں گے، کچھ کویشچنس کریں گے. ہمارے ساتھ اس این جی او کے جو ہے فاؤنڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک ذیشان صاحب. تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہم لوگوں کے لیے. تو ہمارے ویورز کو تھوڑا گائیڈ کریں اس این جی او کے بارے میں کہ اس کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کے مائنڈ میں، اور یہ اس نے فاؤنڈیشن آپ لوگوں نے کب رکھی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ این جی او اسٹارٹ کرنے کا نہیں تھا پراپر. این جی او کے بیک پہ کچھ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو این جی او کی صورت میں کنورٹ کر لیا. ہم نے میرے خیال 2017 کا رمضان المبارک تھا، اور ایک شخص کو افطار کے وقت ذرا زمین سے کچھ اٹھا کے کھاتے ہوئے دیکھا تھا. افطاری کا ٹائم تھا، تو وہ بات ذرا دل پہ لگی کہ یار لوگوں کو کچھ نہ کچھ روزانہ کھانا فراہم کیا جانا چاہیے. تو پھر ہم نے اپنے وسائل کے مطابق، میں اور میرے کچھ دوست تھے، ہم نے کلیکٹ کرنا شروع کیا اور کھانا تیار کروا کر لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا. اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے وہ این جی او کی صورت اختیار کر گیا، کیونکہ پراپر نیٹ ورک کے لیے، پراپر ورکنگ کے لیے ہمیں این جی او کے بغیر تو ہم اکیلا شخص تو کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر ہم نے این جی او کی شکل میں اسے کنورٹ کیا، اور پھر آج اللہ کا شکر ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ یہاں سے کھانا کھا رہے ہیں. ماشاء اللہ. ذیشان صاحب، ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں کہ یہاں پر آپ کس طرح کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، مطلب غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی آپ نے اس طریقے کا جو کوئی آپ بتا رہے تھے اپنے آرفن ہوم بھی ابھی اسٹیبلش کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں ذرا گائیڈ کر دیجیے. پہلی بات تو یہ کہ مین جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں واقع ٹیکسلا میں کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے. تو اس ٹارگٹ پہ چلتے ہوئے ہم نے ایک پلیٹ فارم ایسا تیار کر دیا، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں میں بھی ہمارا دسترخوان قائم ہے، ٹیکسلا میں بھی دسترخوان قائم ہے، اور جہاں سے بلا تفریق وہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہ اپنا حصے کا کھانا کھاتے ہیں اور فی سبیل اللہ کھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیگر پروجیکٹس پہ بھی کام کرنا شروع کیا، جیسا کہ منتھلی راشن پرووائڈ کرتے ہیں ڈیزرونگ فیملیز کو، پراپر انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد، سرچ آؤٹ کرنے کے بعد. اور ایونٹ وائز رمضان المبارک میں سحر و افطار دسترخوان بھی ہوتا ہے، اور بڑی عید جیسا کہ قربانی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس قربانی فار ڈیزرونگ ہوتی ہے، جس میں مستحق لوگوں کے لیے، فیملیز کے لیے ہم اونٹ اور بکرے اور یہ بیل وغیرہ قربان کر کے ان لوگوں کے گھر جا کر دیہاتوں میں بھی بانٹتے ہیں، اور جو بھی ڈیزرونگ ہیں ان کے گھروں میں بانٹتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جو وقتاً فوقتاً بھی کرتے رہتے ہیں. روزگار کا پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، مختلف لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں، اور وسائل کے مطابق جتنی ہمارے پاس ڈونیشن کلیکٹ ہو سکے، کسی کو رکشہ لے دیا، کسی کو ریڑھی لگا دی. اور ابھی ریسنٹلی ہم ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، آرفنیج، پورا تحصیل ٹیکسلا کا اور تحصیل حسن ابدال کا یہ واحد ادارہ ہوگا، کیونکہ یہاں تک ابھی تک واقع میں کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا ہوا جہاں پر آرفنز بچوں کو رکھا جائے اور انہیں ایک اچھے طریقے سے پڑھایا جائے اور انہیں محسوس نہ ہو کہ وہ یتیم ہیں. اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارا رکھنے کا پلان ہے. داخلے ابھی بھی جاری ہیں، ایڈمیشن ہو بھی رہے ہیں. جلد انشاءاللہ امید ہے 12 ربیع الاول والے دن اس کی اوپننگ کریں گے، اور یہاں پر بچے رہیں گے بھی. وہ کھانا پینے کا اہتمام بھی ادارہ کرے گا، ان کی رہائش پڑھائی سب ادارہ کرے گا، اور انشاءاللہ سوسائٹی کا ایک اچھا فرد ان کو بنائے گا.
ذیشان صاحب ہماری طرف سے بیسٹ وشیز ہیں آپ کے اس ہاؤس کے لیے بھی، آرفن ہاؤس کے لیے، کیونکہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو بھی ہے ویورز، کیونکہ ان بچوں کا کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا آج کل کے معاشرے میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو ان لوگوں کے لیے ایک سپورٹ بھی ہے، ایک ایموشنل سپورٹ بھی ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل سپورٹ بھی ہے. دونوں سپورٹس ہیں. تو اللہ پاک ان کے کام میں مزید برکت عطا فرمائے. تو ذیشان صاحب آپ ہمارے ویورز کو تھوڑا گائیڈ کریں کہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی آپ کے پاس ہے، آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اگر آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے اپنے اسٹاف کے ساتھ، کچھ چیزیں لے کے جانی پڑتی ہیں، تو یہ چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ مطلب کہیں ٹرانسپورٹ کے جو معاملات ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ کے معاملات کے لیے ہمارے پاس ایک تو اپنا رکشہ موجود ہے، لوڈر رکشہ ہمارے پاس موجود ہے. آگے پیچھے اگر کھانا بھی سرو کرنا ہو جیسا کہ ہاسپٹلز میں بھی کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی آٹا لانا، دالیں لانا، جو بھی سامان لانا، تو وہ رکشہ یوز ہوتا ہے. اور یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں اور بھی کنوینس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے صرف ادھر لمیٹڈ نہیں رہنا. یہ سمجھ لیں کہ ٹیکسلا میں بھی سٹارٹ کیا، حسن میں بھی سٹارٹ ہوگا، اور دیگر بھی جگہوں پہ ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ انہی کاموں کا آغاز کیا جائے. تو اس کے لیے تو ہمیں کنوینس کی ضرورت ہے، وہ چاہے رکشے کی صورت میں ہو جائے، چاہے بیسٹ چیز تو یہ ہے کہ وہ سوزوکی جو ہوتی ہے، پک اپ ہوتی ہے، اس کی صورت میں ہو جائے، وہ زیادہ بیسٹ ہوگی. تو وہ تو ہمیں درکار بھی ہیں، اور آلریڈی ہمارے پاس ایک موجود ہے جس سے ہم خدمات کر رہے ہیں. ذیشان صاحب ہمارے ویورز کو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ فنڈنگ پروسیس آپ کی جو این جی او ہے، جو آپ فلاحی کام یا جو فلاحی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو فنڈنگ کی سورس کیا بیسیکلی کون کون سے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں، تاکہ جو اتنے واسٹ سرفیس ایریا پہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اتنے وسیع پیمانے کے اوپر، وہ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخصیت اس کو نہیں چلا رہی. یہ تقریباً ہم نے آج تک اسے چلایا تو اللہ پہ یقین کر کے، اللہ پہ توکل کر کے چلایا ہے. اور ایک پرسن فنڈ نہیں دے رہا، صرف نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی اور این جی او، نہ گورنمنٹ، کوئی بھی فنڈ نہیں دے رہا. جسٹ لوکلی ہم نے آپس میں دوستوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ اپنی پاکٹ منی سے سٹارٹ کریں گے، اور دیکھتے دیکھتے جو دیگر بھی ہمارے دوست تھے یا واہ کینٹ کی لوکل کمیونٹی ہے، یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ تمام معاملات چلتے رہتے ہیں. صاحب لوگوں کا فیڈ بیک کیسا ہے جب آپ کسی بچوں کی کیئر کرتے ہیں، ان اے سینس کہ آپ کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی جو ہے خدمت خلق جو ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کہنے میں جتنی معمولی بات لگتی ہے، پریکٹیکلی جب انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس میں بہت مشکلات آتی ہیں. تو ذیشان صاحب لوگوں کا فیڈ بیک کیسا ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کی سپورٹ کیسی ہے؟ مطلب مورل سپورٹ کیسی ہے؟ وہ آپ مطلب وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں پریکٹیکل سینس میں یا نہیں؟ فیڈ بیک دیکھیں دو طرح سے اس ادارے کو ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جن کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے فیڈ بیک، اور ایک یہ کہ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن کے تھرو ہم آگے لوگوں کی سپورٹ کر پاتے ہیں، ان کی فیڈ بیک. تو رہی بات ہے جن کو ادارہ سپورٹ کرتا ہے ان کی فیڈ بیک، تو وہ یہی ہے کہ ہماری طرف سے تو ہم نے آج تک اس سے کوئی ایسے تاثرات یا کوئی ایسی ویسی چیزیں نہیں لیں. ہاں یہ ضرور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا تو اس کی فیڈ بیک کیا ہونی چاہیے. اگر آپ ایسے گھر میں جا کر راشن پرووائڈ کر رہے ہیں جن کے گھر کے برتن خالی ہیں، تو ان کی فیڈ بیک کیا ہو سکتی ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی یہ باتیں نہ سنیں، کیونکہ لوگ پھر جن کو دیا جاتا ہے تو تعریف میں بہت حد کرتے ہیں اور بڑے ایسے الفاظ کرتے ہیں، تو بندے کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ آیا یہ ہم خود نہیں کر رہے، صرف اللہ کی سپورٹ سے ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم صرف ادھر اللہ کی مخلوق کی خدمت گار ہیں، ایک وسیلہ بنے ہوئے ہیں. فیڈ بیک ان لوگوں سے تو ہم نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے، ان کی دعائیں ہمیں چاہیے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا اجر دے. رہی بات جو ہمارے ساتھ سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ڈونرز ہوتے ہیں، ان کی فیڈ بیک تو وہ اللہ کا شکر ہے سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے 2-4 سال کے اندر ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم واکینٹ کو فراہم کیا. غالباً میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے سے لوگ نہیں کر رہے، ہر کوئی اپنے اپنے پلیٹ فارم کے مطابق خدمت خلق بھی کر رہا ہے اور دین کی خدمات بھی کر رہے ہیں، سب کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک ایسے لیول پر کہ یہاں پر اب آپ کراچی جائیں، آپ لاہور جائیں، آپ کو مختلف جگہوں پہ دسترخوان نظر آئیں گے، لیکن واقعی ٹیکسلا ایسا علاقہ تھا جہاں پر کوئی بھی دسترخوان ڈیلی بیسس پہ نہیں لگ رہا تھا. تو یہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے ادارے کی کاوش ہے، اور آپ ان دوستوں کی تعاون کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. راشن کا جو ورک ہو رہا ہے یہ بھی مطلب منتھلی بیسس پہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جب آرفنیج ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں واقعی کا پہلا آرفنیج ہوگا جو ایک اپنے معیار کے مطابق ہوگا اور بہت اچھی سروسز پرووائڈ کرے گا. اور اسی طریقے سے جو قربانی برائے مستحقین ہوتی ہے، اجتماعی قربانی تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس قربانی میں بھی 10 بیل، 4 3 اونٹ ہوتے ہیں،
وہ سب قربان کر کے بانٹنے کے لیے. تو یہ تقریباً یہ واہ کینٹ کے لیے ایک اعزازی ادارہ ہے کہ یہ مقامی ہیں, اور واہ کینٹ والوں کا بھی بہت شکریہ کہ ہر معاملے میں ساتھ دیتے ہیں. ذیشان صاحب, ہمارے ویورز کو تھوڑا گائیڈ کریں کہ آپ کے پاس اسٹاف کی تعداد کتنی ہے, کتنے لوگ آپ کے ساتھ اس ٹائم پہ کام کر رہے ہیں, اور ان کی تنخواہوں کا جو نظام ہوتا ہے وہ کیسے آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, ٹیم یا اسٹاف کی بات کریں تو دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ٹیم ہمارے پاس ایک والنٹیئرلی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, اور والنٹیئرلی ہمارے پاس سمجھ لیں راؤنڈ اباؤٹ 25 to 30 ہو جاتے ہیں جو ایونٹس پہ ساتھ دیتے ہیں. جیسے رمضان میں پورا رمضان وہ ساتھ دیتے ہیں, کام کراتے ہیں, ڈسٹریبیوشن کرواتے ہیں, راشن پیکنگ ہوتی ہے اس میں سارے ساتھ دیتے ہیں. لیکن جو دسترخوان پہ ڈیلی بیسس پہ کیونکہ کام ہے تو والنٹیئرلی ڈیلی بیسس پہ روزانہ یہاں پر ٹائم نہیں دے پاتے, اور وہ بھی فلی ٹائم نہیں دے پاتے. تو اس لیے یہاں پر ہمیں سیلری پہ رکھے ہوئے ہیں, کچھ کوک رکھے ہوئے ہیں, کچھ دیگر معاملات چلانے کے لیے ہم نے ادھر رکھے ہوئے ہیں لوگ, اور تقریباً ان کی تعداد 7 ہے. 7 بندے ہم نے سیلری پہ, اور بقیہ ہمارے پاس کافی ایسی گیدرنگ ہے جو والنٹیئرلی یہاں پہ کام کرتے ہیں. ذیشان صاحب, آپ ہمارے ویورز کو تھوڑا بتائیں اس بارے میں کہ کون کون سی جگہوں پر آپ لوگوں نے اپنے سینٹر جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے. جس طرح آج بھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں واہ کینٹ برانچ کے اندر, تو اس کے علاوہ بھی کوئی برانچ آپ کی ہے یہاں پہ؟ واہ کینٹ میں تو ہمارے پاس ایک ہم نے جو یہ تو جگہ رینٹ پہ, اور یہ جو ہماری ایک اپنی ذاتی جو ادارے کے نام پہ جگہ لی ہے وہ ہمارے پاس ایک موجود ہے, وہاں پہ بھی ورکنگ جاری ہے. یہ واہ گارڈن برج ہے اس کے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ ٹیکسلا میں وہ ایک عزیز ہے, انہوں نے وداؤٹ رینٹ وہ دی ہوئی ہے, وہاں پر دسترخوان قائم کیا گیا ہوا ہے ٹیکسلا HMC روڈ پہ. تو یہی فی الحال ہمارے 3 پوائنٹس ہیں, اور ادھر ہی ہماری ساری ڈیلنگز اور معاملات وغیرہ ہوتے ہیں. ذیشان صاحب, آپ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آڈینسز کو جو آپ کو اس ٹائم پہ واچ کر رہی ہیں, پاکستان کے لیے یا آؤٹ سائڈ دا پاکستان, جو آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ, تو آپ کائنڈلی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو وہ میسج دے سکتے ہیں. میسج سب کے لیے یہی ہوگا کہ یہ کام ایسا کام ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارا مقصد جو ٹارگٹ تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے اور انسانیت کی خدمت کی خاطر. اور سب کے سامنے بھی ہے, اللہ کا شکر ہے, نہ ہم نے کبھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جوائننگ کی, نہ کبھی گورنمنٹ کے ساتھ ان معاملات میں فنڈنگ کے معاملات میں جوائننگ کی, نہ کبھی ہمیں کسی شخصیت کے ساتھ ہوئی ایسا معاملہ. صرف اللہ کی رضا کی خاطر چلاتے جا رہے ہیں. کافی ایشوز بھی آتے ہیں, مسائل بھی آتے ہیں, لیکن نظر صرف خدا کی رحمت پہ ہوتی ہے تو معاملات سارے مکمل ہوتے ہیں. میسج صرف یہی دینا ہوگا کہ میں نہیں کہتا کہ ہمیں کوئی لوگ منتھلی لاکھوں میں سپورٹ کریں, ہزاروں میں سپورٹ کریں. ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, جلد انشاءاللہ اسے بھی سٹارٹ لیں گے, کہ جو کوئی ہمیں اس ادارے کے لیے ایک آٹے کا توڑا بھی دینا چاہے نا منتھلی, وہ منتھلی بیسس پہ دے. اس کے علاوہ اگر وہ جسٹ نمک کا ایک پیکٹ بھی دینا چاہے نا تو منتھلی بیسس پہ دے. اس سے ہمارے کافی معاملات سالو ہو جاتے ہیں. اور ہم نے یہ پلان بنایا ہوا ہے انشاءاللہ 100 200 300 روپے, 500 روپے یا 1000 روپے, جو کوئی اپنی آسانی کے مطابق دینا چاہے. دیکھیں, اگر ایک بندہ مہینے میں 1 لاکھ روپے بالفرض آپ کو سبمٹ کرا رہا ہے کہ آپ لوگوں میں کھانا بانٹے, اور اگلے مہینے کے 6 مہینے تک وہ نہیں دیتا نا, تو وہ ذرا ایشو بنتا ہے. لیکن یہی ایک بندے کی بجائے اگر 100 بندے منتھلی 1000 دیں نا, تو ہمیں منتھلی 1 لاکھ روپے ملتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹ لوگ اپنے آسانی کے مطابق, ابھی ہمارے پاس ایسے کافی دوست ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں باکس رکھے ہوئے ہیں, اپنے گھر میں ڈیلی بیسس پر اس میں ڈالتے رہتے ہیں, اور مہینے بعد وہ باکس خالی کروا دیتے ہیں ادھر آ کر اپنے طور پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر منتھلی کنٹریبیوشن شیئر کی جائے نا, تو انشاءاللہ اس ادارے کو مزید آگے چلانے میں ہمیں آسانی ہوگی. سو ذیشان سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہم لوگوں کے لیے, اور ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پر آ کے آپ کے جو ادارے سے کور کر سکیں. اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کا ہم نے انٹرویو لیا, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے, کیونکہ ایک اچھی چیز کو ہمیشہ پروموٹ کرنا چاہیے ویورز. ایک وہ چیز جو ایک دوسرے کی فلاح کے لیے کسی میں اس کی ہیلپ ہو رہی ہے, اسپیشلی ان بچوں کی جن کا کوئی سہارا نہیں ہے اس دنیا کے اندر, ان کے پیرنٹس نہیں ہیں, یا اگر وہ کوئی سم ادر ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی یہ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, کھانے کی سینس میں, شیلٹر کی سینس میں, ایموشنل سپورٹ, مورل سپورٹ ہو رہی ہے. تو یہ ایسے فیکٹرز ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں, کیونکہ ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں سے ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کی جتنی بھی استطاعت ہے, ہم یہ نہیں کہتے آپ لاکھوں میں دیں, آپ ہزاروں میں دیں, اگر آپ کی استطاعت 100 والی بھی ہے, اگر 10 روپے کی بھی ہے ایون, تو آپ ان کو دے دیں.
آپ مے بی اس 10 روپے سے کسی کی ہیلپ ہو جائے. ہمارے لیے وہ چیز اتنی بڑی نہ ہو لیکن کسی کے لیے بہت زیادہ ہو. تو ان دی اینڈ تھینک یو سو مچ سر, آپ کے لیے اتنا پریشیس ٹائم دیا, اور بیسٹ وشز ہیں ہماری سائڈ سے آپ کے ادارے کے لیے, آپ کے اسٹاف کے لیے, آپ کے لوگوں کے لیے. تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سو ویورز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ریویو. اینڈ اگر آپ کوئی رائے رکھتے ہیں اس انٹرویو کے اکارڈنگلی تو ڈو کمنٹس اینڈ کیپ سبسکرائبنگ جان باز ٹریول. اسٹے ٹیونڈ فار مور ولاگس. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, تب تک کے لیے اللہ حافظ.